بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی میں بھی خدا کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا تصور یہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا ڈھکوسلا ہے، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ بابا میں بھی تو یہی کہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے مذاہب نے اپنا اپنا خدا کا انفرادی تصور دیا ہے۔ ہر فرد کے ذہن میں خدا کا الگ الگ تصور ہے۔ جتنے کنکر اتنے شنکر، یعنی دنیا میں جتنے پتھر ہیں اتنی ہی قسموں کے خدا ہیں۔ خدا کا تصور سبجیکٹو ہوتا ہے، ہر فرد کا خدا الگ الگ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ وہ کہتا ہے او بھائی غریب کا خدا اور قسم کا، امیر کا خدا اور قسم کا، مایوس آدمی کا خدا اور قسم کا، سکسیسفل کامیاب آدمی کا خدا اور قسم کا، فاتح اور منصور کا خدا اور قسم کا، مفتوح اور محکوم کا خدا اور قسم کا۔ اور وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کا خدا اور قسم کا، پریزیڈنٹ اوباما کا خدا اور قسم کا۔ یہ تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی فرد کی مختلف حالتوں اور کیفیتوں میں مختلف قسموں کے خدا ہوں گے۔ ہماری بیماری کی حالت کا خدا اور قسم کا، تندرستی کی حالت کا خدا اور قسم کا، ایک ایکسپینسو مزاج مینک قسم کی طبیعت کے آدمی کا خدا اور قسم کا، اور ایک ڈپریسڈ آدمی کا خدا اور قسم کا۔ وہ کہتا ہے کہ ذرا ان ٹرائبل قوموں کے خداؤں پر تو نظر ڈالو۔ ایک جابر اور سرکش قوم کا خدا اور قسم کا، اور بیچاری مظلوم اور مقہور قوم کا خدا اور قسم کا، ٹھگوں کا خدا اور قسم کا، اور شریف لوگوں کا خدا اور قسم کا۔ وہ کہتا ہے نیک لوگوں کا خدا اور قسم کا، بدماشوں کا خدا اور قسم کا، محنت کشوں کا خدا اور قسم کا، اور چرس پینے والوں کا خدا اور قسم کا۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ تم بالکل صحیح کہتے ہو، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ فلاں دور میں فلاں قوم کا کلچر کیا تھا، تو یہ دیکھو کہ اس قوم نے اپنی پرستش کے لیے کس قسم کا خدا وضع کر رکھا تھا۔ یہ خدا بڑی سبجیکٹو سی چیز ہے، اور جس قسم کا خدا انہوں نے وضع کر رکھا ہوگا اسی قسم کی وہ قوم ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کسی ایبسٹریکٹ چیز کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ یہ خدا اور خدا کے تصور کی باتیں جو ہیں یہ تمام غلط ہیں۔ وہ کہتا ہے جس قسم کے انسانوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں اسی قسم کے خدا کا تصور وہ اپنے لیے گھڑ لیتے ہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہو کہ گاڈ کریٹڈ مین، یہ نہیں ہے، مین کریٹڈ گاڈ ان ہز اون امیج۔ انسانوں نے اپنے ہی تصورات پر مبنی اپنے اپنے من پسند خدا گھڑ رکھے ہیں۔ اور میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی میں بھی بالکل یہی کہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے انسان خدا کو خود اپنی شکل پر ڈھالتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ انسان کے ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھیں، ناک، کان یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، خدا کے بڑے بڑے ہوں گے۔ بس یہ تصور ہے کہ انسان کے 2 ہاتھ ہیں تو خدا کے 10 ہاتھ ہوں گے۔ انسان اگر اپنی مٹھی میں کوئی چھوٹی سی چیز دبا کے بھاگ سکتا ہے تو ایشور اپنی مٹھی میں پورا پہاڑ لے کے جا سکتا ہے۔ انسان 2-4 گھونٹ پانی پی سکتا ہے، دیوتا پورے کا پورا سمندر چڑھا جاتے ہیں۔
انسان غصے میں آتا ہے تو کسی کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے، خدا جب غصے میں آتا ہے بھونچال آ جاتے ہیں، پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے تصورات یہ سب انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ بات عام انسانوں تک نہیں، دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر بھی خدا کا نام لے کر حملہ آور ہوتا تھا اور چرچل بھی خدا کا نام لے کر اس کی مدافعت کرتا۔ وہ کہتا ہے ہزاروں لاکھوں افراد خدا کو ایک طرف کھینچ رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں افراد بیک وقت خدا کو دوسری طرف کھینچ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ خدا ان کے اپنے ذہن کا تراشیدہ بت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہر شخص خدا کو اس لیے مانتا ہے کہ خدا اس کی مشکلوں میں اس کی مدد کرے گا، پر جب خدا مشکل میں مدد نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے جا میں نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ منتیں اور چڑھاوے اور یہ پوجا پاٹ اور جنتر منتر اور قربانیاں یہ سب کوششیں ہوتی ہیں خدا کو اپنی طرف کھینچنے کی۔ وہ کہتا ہے کہ سب رسومات، سب جنتر منتر، سب وظیفے، سب درود، ندی میں کھڑے ہو کے 1.25 مرتبہ یہ پڑھو تو پھر یہ ہو جائے گا، یہ سب اپنے ذہن کے تراشیدہ بت کو خوش کرنے کے طریقے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں اب دنیا میں کوئی خدا کا نام نہیں لیتا یار، آپ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ میں اس سے کہتا ہوں کہ میں بھی ان خداؤں کو نہیں مانتا، میں تو کلمہ جو پڑھتا ہوں وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ میں ان تمام ذہن انسانی کے تراشیدہ خداؤں کو نہیں مانتا۔ میرے بھائی ذرا دیکھو تو صحیح، قرآن کس سے تعارف کرا رہا ہے؟ الرحمن، الرحمن، وہ قانون جس کے تابع انسانی بچہ ماں کے رحم میں، الرحمن ماں کے رحم میں نشو و نما پاتا ہے۔ قرآن کی آیات کو جو آیات کہتے ہیں تو وہ آیات کے معنی ہی یہ ہیں، irrefutable ایویڈنس، ایک ایسی چیز کو آیت کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے بعد کوئی دلیل دے ہی نہیں سکتے۔ irrefutable ایویڈنس، الرحمن۔ شالیمار ریڈیو لاس اینجلس سننے والی تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں، خواہ آپ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے سلام۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الرحمن، اور ایک چیز ہوتا ہے تھیورم اور دوسری چیز ہوتی ہے ایک تھیورم کی ایپلیکیبلٹی، اس سے آپ کو اس تھیورم کی افادیت سمجھ میں آتی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ قانون، الرحمن، وہ قانون جس سے انسانی جسم نشو و نما پاتا ہے، وہ قانون صرف انسان کے جسم کی نشو و نما تک محدود نہیں، تاکہ انسان اسی قانون کے تابع نظام حکومت قائم کریں اور اپنی ذات کی تکمیل کر سکیں، اپنی ذات کی نشو و نما کر سکیں، اپنی زندگیوں کو جی بھر کے جی سکیں۔ اسی کے لیے ہم نے قرآن دیا، علم القرآن۔ یہ قرآن کا ملنا یہ اسی قانون کے تابع ہے جس قانون میں آپ جیتے ہیں، الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The name Allah represents the Rahman, the one whose law enables everything to grow and evolve. The Rahim, the one whose law guarantees to provide everybody and equal access to the resources of growth and comforts of life. Ar-Rahman allama al-Quran khalaq al-insan allamahu al-bayan. He whose law nurtures you in the mother's womb.
taught the Quran, created man, taught man to speak and communicate eloquently. यही कानून है जिसने इंसान को तख्लीक किया, और यही कानून है जिसके ताबे इंसान को इल्मुल बयान मिला, बात करने की, गुफ्तगू करने की सलाहियत अता हुई। कुरान का अंदाज चूंकि हर एक आयत में इंसानी ज़हन को सोचने के लिए चैलेंज करता है, इसलिए तदब्बर कीजिए और सोचिए कि ये 4 बातें जो यहाँ बयान हुई हैं क्या हैं। मुहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जिस निज़ाम हुकूमत को कायम करने के लिए उठे हैं, वो इसी कानून का नाम है अर्रहमान। कुरान भी इसी कानून के ताबे इंसान को रहनुमाई के लिए मिला है। इसी कानून के ताबे इंसान की खलकत हुई, खलकल इंसान। इसी कानून के ताबे इंसान एवोल्यूशन के हजारों इनफाइनाइट स्टेजेस में से गुजरता हुआ इंसान कहलाने के काबिल हुआ। इंसान कहते हैं उनको जो मवानिसत के साथ, उन्स के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं। आदमी में और इंसान में यही फर्क होता है। वो जो गालिब ने कहा था बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। अर्रहमान ही तो वो कानून है जिसके ताबे जब इंसान जिंदगी गुजारता है उस निज़ाम हुकूमत के ताबे, तो इंसान मवानिसत के साथ रहते हैं। यही कानून वसीला बनता है आदमी को इंसान बनाने का, मवानिसत के साथ रहने का, मिलजुल के रहने का। रूल ऑफ लॉ के तहत ये रूल ऑफ लॉ का तस्वुर अर्रहमान अल्लमल कुरान। जरा गौर कीजिए कि ये इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस अर्रहमान ये किस कौम को दिया जा रहा है, यानी इनकार करने वाले इस कानून से जिसके तहत पूरे एक मुकर्रर मुद्दत तक बच्चा माँ के पेट में नशो नुमा पाता है, उसी के कानून की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि ये इसी निज़ाम हुकूमत को कायम करेंगे जो तुम्हारी तमाम तर ज़रूरियात को टेक केयर करेगा। ये कानून कोई नया नहीं, कोई नई बात नहीं, तुम्हारा यही नेचुरल लॉ है जिसके तहत खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। मेरे बुजुर्ग यूं समझाते थे कि ये कुरान, ये इनकलाब अजीम रब रहमान का निज़ाम कायम करने के लिए जो जमात उठी, उनके पास सिवाय वर्ड ऑफ माउथ के और कोई वसीला नहीं था इस पैगाम को एक से दूसरे तक पहुंचाने का। चुनाचे यहाँ ताकीद की गई अल्लमहुल बयान के एक दूसरे के साथ उठो और बात करो, इसलिए कि उसने तुम्हें इल्म दिया है बात करने के लिए। ये इल्म जो हम हासिल करते हैं, इंसानी ज़हन उसके लिए पहले से तैयार होता है। वो जिसे मोमेंट ऑफ इनसाइट कहते हैं कि जिस लम्हे इंसान को, वो जिसे यूरेका मोमेंट कहते हैं कि बात समझ में आती है कि बात हो क्या रही है। आर्किमिडीज को जिस वक्त हमाम में गुस्ल करते हुए स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसे यूरेका मोमेंट कहते हैं कि इंसानी ज़हन सोच तो रहा होता है पर एक लम्हा आता है जिस लम्हे बात दिल में उतर जाती है। There is something inherently mysterious about the moment of insight. वो लम्हा जिस वक्त मेंटल ब्लॉक खत्म होता है और बात समझ में आती है। यहाँ कहा यह गया है अल्लमहुल बयान। अगर बात समझ में आ गई है, ये कुरान तुम तक समझ में आ गया है, तो इसे दूसरों से बयान करो ताकि इनकलाब आ सके। इनकलाब आता है अल्लमहुल बयान के जरिए से, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से।
ایک ایک فرد دوسرے فرد سے جا کے بات کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کی خاص خوبی یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کے یا دنیا کے کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کو آپ آن کریں اور ان ٹاک شوز کو دیکھیں، تبصرہ کرنے والوں کو دیکھیں، خبریں سنانے والوں کو دیکھیں، وہ سب نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، فلاں نے فلاں برائی کر دی، او ہو بہت بری بات ہو گئی۔ قرآن شروع ہوتا ہے حمد سے، ڈسکرائب کرتا ہوا کہ دیکھو کس قدر خوبصورت ہوگا وہ نظام جس میں رب کا قانون ہوگا، رب العالمین کا نظام ہوگا جو یونیفائی کرے گا تمام نیشنز کو۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہی طریقہ کار میں نے اپنایا ہے، میرے ساتھیوں نے اپنایا ہے کہ اس نظام کو اس انداز سے کہ حقیقت نکھر اور ابھر کر آپ کے سامنے آ جائے، میں پیش کرتا جاؤں کہ یہی ہے امتوں کے مرز کہن کا چارہ۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان۔ وہ قانون جس پر مبنی یہ نظام حکومت ہوگا جو محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی قائم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، وہ قانون وہی ہے جس کے تابع سورج اور چاند چل رہے ہیں۔ سورج اور چاند حساب کے پابند۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم اور شجر سجدہ ریز ہیں اسی قانون کے آگے۔ اسی کے قانون نے آسمان کو بلند کیا ہے اور اسی کے قانون نے ایک ایکویلیبریم قائم کر رکھا ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، the sun and the moon continuously follow paths assigned to them under his law. The stars and the trees bow down in obedience to his law. His law holds the heavens high above, and his law maintains this universe in a beautiful state of balance and equilibrium. دیکھو اس کائنات کی ہر شے کس طریقے سے المیزان کے تحت ایک بیلنس اور ایک ایکویلیبریم کے تابع چل رہی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ قرآن اسی غرض سے تمہیں دیا جا رہا ہے کہ تم اس میزان کو، اس توازن کو بگڑنے نہ دو۔ The Quran is being taught to you so that you do not tilt this equilibrium. اللہ تاکہ تم اس توازن کو بگڑنے نہ دو۔ اس غرض کے لیے تم کیا کرو؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تم اپنے معاشرے میں توازن قائم کرو بالقسط، سب کو برابر بانٹ کے رزق، بالقسط، equally to everybody, giving equal shares to everybody۔ یہ بالقسط لفظ کتنا جامع لفظ ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو جیسے آپ گھر کی قسطیں ادا کرتے ہو، کار کی قسطیں ادا کرتے ہو، یہ وہی لفظ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ۔ Establish stability in your community, in your country, in your life, in your family. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ۔ Bearing this in mind, وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، establish stability, equilibrium in your community, بالقسط، by giving equal shares to everybody. And do not tilt the balance. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، خبردار ایسا نہ کرنا کہ کسی کو زیادہ دو اور کسی کو کم۔ خبردار
میزان میں ڈنڈی مت مارنا، توازن بگڑ جائے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کون سا نظام ہے الرحمن کا؟ ایک ہوتا ہے تھیورم، دوسرا ہوتا ہے تھیورم کی ایپلیکیبلٹی۔ جب میری عمر کوئی 12-13 برس کی تھی، اور آپ کی بھی اسی عمر میں اگر آپ نے میتھمیٹکس، جیومیٹری وغیرہ پڑھا ہے، ایک لمحہ تھا جس دن آپ کو پائتھاگورین تھیورم سمجھ میں آیا تھا کہ بھائی بڑا عظیم و شان تھیورم ہے۔ جس دن سمجھ میں آ گیا تو آپ نے کہا کہ کوئی اتنی بڑی بات تو ہے نہیں، لیکن جس وقت اس کی ایپلیکیبلٹی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تمام بلڈنگز، تمام عمارتیں، تمام اسکائی اسکریپرز، تمام وہ چیزیں جو اس زمین پہ کھڑی ہیں وہ اسی تھیورم کے بیسس پہ کھڑی ہیں، یہ ہوتی ہے یوریکا مومنٹ۔ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں تو توجہ کرو کہ اس کی ایپلیکیبلٹی کیا تھی، یہ کیا بات بیان ہو رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والریحان۔ وہی تو ہے جس کے قانون نے اس زمین کو مخلوقات کے واسطے بنایا، جس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ He designed the earth for all his creatures, great and small. In it are all sorts of fruits and buds that have the potential to become full-blown palm trees, and seed grains that become fodder and fragrant plants. اس زمین کی ہر شے پہ بادشاہی کس کے قانون کی ہے؟ اسی کے قانون کے تابع پیداوار ہوتی ہے۔ لذیذ پھل، خوشوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی کھجوریں، بالوں کے اندر اناج، رنگا رنگ خوشبودار پھول، یہ سب اسی کی تو بادشاہیاں ہیں۔ دیکھو اپنے چاروں طرف نظریں اٹھا کر، ہر جگہ اسی کا قانون جلوہ فرما ہے، سب اسی کی تو بادشاہیاں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اسی رب رحمان کی بادشاہی کے قیام کے لیے اٹھے ہیں، اور تم ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس بادشاہی کو روک سکتے ہو؟ کس کس بادشاہی کو روک کے دکھاؤ گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اسی رب رحمان کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے تو اٹھے ہیں، تاکہ دنیا کا یہ بگڑا ہوا توازن سدھر جائے۔ وہ کیسے؟ کہ رزق کی مساوی تقسیم ہو، ایک مملکت قائم ہو جو ماڈل بنے، اور سب انسانوں کو رزق کی مساوی تقسیم فراہم ہو۔ این رب رحمان کے قانون کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اسی رب رحمان کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے تو اٹھے ہیں، اور تم ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ بتاؤ تو صحیح، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس بادشاہی کو پنپنے سے روکو گے؟ میں اپنے خطابات میں حد الوسع کوشش کرتا ہوں کہ غلط تراجم کو آپ کے سامنے پیش نہ کروں، اس سے غلط ترجمے ری انفورس ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس آیت کا ترجمہ کیا یہ جاتا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ لفظ نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے، یہاں پہ لفظ علا ہے۔ علا، کسی عرب سے پوچھو اس کے معنی کیا ہیں۔ ڈومینین، ڈومین،
یہ جو آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہو یہ ڈومین نیم میرا ہے. اسی ڈومین کے لیے لفظ ہے اللہ. میرے بزرگ جن سے میں نے قرآن پڑھا ہے وہ اس کے لیے بادشاہی لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ اس لفظ کا ایکویولنٹ لفظ اردو زبان میں یوں نہیں ہے. آیت کے شروع میں جو فے ہے وہ جسے عربی میں فا کہتے ہیں، فا بے ایا، یہ فا گرامر کے اعتبار سے، ترکیب نحوی کے اعتبار سے وہ جسے ایک ریزمپشن پارٹیکل کہتے ہیں، یہ وہ ہے، یعنی جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے تسلسل کے تحت جب بات کی جائے تو اس لفظ کے شروع میں قرآن کی آیات میں فے آتا ہے، فا آتا ہے. اسے کہتے ہیں فائے استنافیہ. یوں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بات ہو رہی ہے کہ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ اس سورۃ الرحمن میں دہرایا گیا ہے، اور ہر مقام پر اللہ کے قانون کی بادشاہی کا ذکر ہے، اور پھر بار بار کہا جا رہا ہے کہ تم جو مخالفت کر رہے ہو اس بادشاہت کے قیام کی، تم اللہ کی کس بادشاہت کو، یہاں لفظ تو کذبان ہے، ترجمہ تو یہی ہے کہ تم کنڈیم کر رہے ہو، ڈیناؤنس کر رہے ہو. انگریزی کا لفظ بین اسی سے نکلا ہے، تو کذبان. لیکن سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو روکنے والے ہمیشہ تکذیب کے ذریعے سے اس نظام کو روکتے ہیں. آلٹرنیٹو چیز، کسی چیز کے بدلے میں جھوٹی شے قائم کر دینا، پوجا پاٹ کا نظام قائم کرنا، پوجا پاٹ کی باتیں کرنا، وہ یہ تو ضرور کرتے ہیں لیکن اس نظام کو قائم نہیں کرتے. میجیکل بلیفز پر مبنی اپنے تصورات اور اپنے عقائد، ان پر مبنی قصے کہانیوں پر مبنی ایسی باتیں جن سے ان کی روٹی روزی کے سلسلے چلتے ہیں، اور فارغ البال انسان اس نظام کے قیام کے لیے نہیں اٹھتے، وہ جا کر متھا ٹیکتے رہتے ہیں، ٹکریں مارتے رہتے ہیں. یہ ہے تو کذبان. آپ نے دیکھا کہ ان سرمایہ داروں نے جب قرآن کریم کے تراجم کیے ہیں تو کیسے انہوں نے مروڑے ہیں تراجم تاکہ ان کے سیلف سرونگ انٹرسٹ. رحمان کا ترجمہ کر دیا مرسی، وہ کرسچنز کے ہاں ایک لفظ ہے، گاڈ از مرسی. یعنی پادریوں نے یہ عقیدہ گھڑ رکھا تھا کہ اس کا، اللہ کا کوئی، اوپر والے کا کوئی قانون شانون نہیں ہے، جو مرضی کرو، پھر چڑھاوا چڑھاؤ یا جو مرضی کر کے اس کو خوش کر دو، پھر وہ معاف کر دیتا. جو مرضی کرو، آ کے چرچ کو کچھ پیسے دے دو، یا اسلامک سینٹر کو کچھ پیسے دے دو، یا مندر میں کچھ چڑھا دو، یا گردوارے میں کچھ چڑھا دو. یہی مذہب کا سارا دھندا اس مرسی پہ چلتا ہے. چنانچہ ان ترجمہ کرنے والوں نے قرآن کی اس آیت کا جو ناش کیا تو یہ کر دیا کہ موسٹ بینیفیشنٹ، موسٹ مرسیفل. اللہ کے قوانین، وہ جس خدا سے تعارف کرا رہا ہے، اللہ الصمد، اس کے کوئی ایموشنز نہیں ہیں. الرحمن، یہ تو ایک یونیورسل لا ہے، ایک یونیورسل لا. اسی قانون کے تابع اگر انسان جیتے ہیں تو ان میں وحدت پیدا ہوتی ہے. اسی ایک قانون کے تابع جینے کا نام توحید ہے، اسی کا نام وحدت ہے. اب آپ کو سمجھ میں آئی کتنی عظیم الشان بات ہے یہ ڈیکلریشن، کل هو اللہ احد. ان سے کہ جس خدا کی حاکمیت، جس خدا کی اتھارٹی پر مبنی میں نظام حکومت قائم کر رہا ہوں، وہ ہے جس کا ایک قانون اس کائنات میں جاری و ساری ہے. وہ حکومت سب کو برابری دے گی، مرد کو اور عورت کو برابری دے گی، تمام انسانوں کو برابری دے گی. فرقے مٹ جائیں گے، مذاہب مٹ جائیں گے. اس حکومت کا قیام 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور
اسی چیز کو دوبارہ سے امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے، ذرا توجہ دیجئے اس بات پہ، کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آج ہمارا دین اسلام ان توہم پرستیوں میں گم گما چکا ہے کہ وہ نظام کیا تھا، قانون کیا تھا، آج گفتگو حجابوں اور داڑھیوں پہ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے یہ سارا کرسچن ورلڈ انہی ننز کے حجابوں اور پادریوں کی داڑھیوں کی لمبائیوں اور چوڑائیوں پر بحثیں کرتے تھے. یہ وہ جو گلوریس پیریڈ تھا اسلامک اسٹیٹ کا، یہ سارا کا سارا یورپ اور یہ میڈیول ٹائمز جنہیں کہتے ہیں، یہ دور تمام کا تمام جہالتوں کا دور، اس میں یہی کچھ کر رہے تھے تا وقتے کے سوچنے والوں نے علمہ البیان ایک دوسرے تک یہ بات پہنچائی. اور امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے اس مملکت کی بنیاد رکھی کس چیز پر؟ ان گاڈ وی ٹرسٹ، وہ جس کا قانون ایسا ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اس کے قانون کو ماننے والے چاند پر پہنچ گئے، اور وہ جو اپنے اپنے من کے تراشیدہ خداؤں کو مان رہے ہیں، وہ کبھی بکرے ذبح کر کے خداؤں کو خوش کر رہے ہیں، کبھی انسانوں کو ذبح کر کے خداؤں کو خوش کر رہے ہیں. دنیا ترس رہی ہے، لیکن آج کے دور میں بھی مخالفت اسی چیز کی ہو رہی ہے. ہم نے عزم کیا پاکستان میں کہ پاکستان میں اسی نظام حکومت کو قائم کریں گے. جنت پاکستان کے نام سے باقاعدہ ایک تحریک، ملک گیر تحریک، سارے پاکستان کے طول و عرض میں دامے در میں بائی ورڈ آف ماؤتھ علمہ البیان اس کے ذریعے سے چل رہی ہے. لیکن یہ میڈیا کے چینلز کنڈیم کرتے ہیں، اور وہ ہمیں اس آواز کو، قرآن کی آواز کو اٹھنے نہیں دے رہے. نظام سرمایہ داری کو اپنی موت نظر آتی ہے اس نظام میں، چنانچہ وہ اس نظام کو تکذبان کے ذریعے سے، پوجا پاٹ کی تبلیغ کے ذریعے سے کنڈیم کرتے رہتے ہیں، بین کر کے رکھتے ہیں. اَيَّا عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس بادشاہی کے قیام کو روکو گے، کس کس بادشاہی کو پنپنے سے روکو گے؟ اس کی بادشاہی ہر جگہ ہے، اور یہ قرآن، اس کا پیغام، یہ جس وقت انسانوں تک پہنچے گا، پاکستان کے ان غریب انسانوں تک جن تک کوئی رسائی نہیں ہے اس قرآن کی، اس تعلیم کی، جب یہ رفتہ رفتہ ان تک پہنچے گا علمہ البیان، پھر دیکھو کون روکتا ہے اس رب رحمان کے نظام کے قیام. ہم انسانوں کی زندگیاں جکڑی ہوئی ہیں اس غلامی کے نظام میں، اور انسان ترس رہا ہے اس الرحمن، رب رحمان کے اس نظام کی خاطر. یہ نظام قرآن میں ہے، جس دن آئے گا اس دن یہ تمام طاغوتی نظام ختم ہو جائیں گے. اس نظام کی اساس ہے سبیل اللہ، رزق کی مساوی تقسیم کا وہ نظام جو ایک حکومت قائم کرتی ہے. یہ ہے الرحمن. یہ کس اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ دا اتھارٹی، یہ لفظ ہے الالہ، وہ جس کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے، لیکن صرف اس کا قانون ہے. وہ جو مذہب کے نام پہ، پوجا پاٹ کے نام پہ پیرلل گورنمنٹ چلاتے تھے عہد نبوی میں، جنہیں مشرک کہا گیا ہے، ان کا خدا کا تصور کچھ اور تھا. یہ جو حضرت علی کے ایک قول سے بات مجھے بچپن میں سمجھ میں آئی، جب میں نے اس پہ غور کیا، انہوں نے کہیں فرمایا،
اور تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جس شخص نے خدا کا تصور کیا اس نے شرک کیا. یعنی خدا کا تصور کرنا یہی تو شرک ہے. اس کے عوض ایک ہماگیر تصور الرحمن irrefutable ایویڈنس ہے اس لا کے بارے میں جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے. الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صدق اللہ العظیم.